آپ دیکھ رہے ہیں ادبی پروگرام روبرو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عاصم بخاری۔ ناظرین، روبرو ایک ایسا منفرد ادبی پروگرام ہے جو ملک کے طول و عرض میں بسنے والے مختلف تخلیق کاروں کے بیش قیمت افکار و احساسات اور خیالات کو انٹرویو کی شکل دے کر ناظرین کی علمی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ اس پروگرام کو مختلف سیگمنٹس میں تقسیم کیا گیا ہے اور پہلا سیگمنٹ ہے شخصیت کا تعارف۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کے روبرو ایک ایسی شخصیت کو بٹھایا ہے جن کا نام اردو ادب میں اب کسی تعارف کا محتاج نہیں رہا۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے ان کا کلام بین الاقوامی افق پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ پوری عمر کا دن، کوئی چشمہ نکل آئے اور بے رنگ لہو جو کہ ناول ہے جیسے شاہکار ادبی فن تخلیق کرنے والی یہ شخصیت جن کے شعر زبان زد خاص و عام ہیں، جیسا کہ رات اس خوف سے آنکھوں میں گزر جاتی ہے، رات اس خوف سے آنکھوں میں گزر جاتی ہے، کوئی اس شہر کے جگنو نہ چرا لے جائے، اس بار خوفناک تھی اتنی شب فراق، پنچھی سحر سے پہلے جگانے پڑے مجھے۔ یقیناً آپ جان گئے ہوں گے میری مراد انتہائی محترم اور قابل قدر ہستی جناب جاوید قاسم صاحب کی۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کی مہربانی، ٹھیک ٹھاک بالکل۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر fanzway.com جو ملک کی مشہور ویب سائٹ ہے ادبی اور تخلیقی پروگراموں کے حوالے سے، اس کو آپ نے عزت بخشی اور اس کے ساتھ نشست کا اہتمام کیا۔ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ بیسیکلی ہمارا تعلق میاں چلوں سے ہے۔ رائٹ سر۔ محلہ رحمانیہ، رائٹ سر۔ میاں چلوں، اور تقریباً یہ پچھلے 10 سال 12 سال سے جہاں لاہور میں ہے۔ رائٹ سر۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ وہاں میاں چندوں میں چونکہ الحمدللہ ایک گھریلو ایسا ماحول تھا جی کہ جہاں ادب بھی تھا، مذہب بھی تھا، سیاست بھی تھی۔ رائٹ سر۔ تو ان پیمانوں پر پرورش ہوئی۔ تو جب تھوڑا سا ہوش آیا تو سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں ہم نے یہ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بنایا جو کہ وہاں کی عوام کی بہتری کے لیے، مثلا جتنی اس وقت جو شعور تھا میٹرک کا اسٹوڈنٹ، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اس کی پاداش میں تقریباً 1994-95 جی وہاں میاں چندوں سے ہجرت کر کے یہاں ہمیں لاہور آنا پڑا، اور 1994-95 سے لے کر اب تک وہ جو معاملات تھے وہاں وہ وہی رہے، اور پھر یہاں ایک نئی زندگی کا آغاز۔ رائٹ سر۔ سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم میاں چندوں سے حاصل کی؟ میاں چندوں سے تعلیم کہاں تک مکمل کی؟ میٹرک تک مکمل کی۔ اس کے بعد تعلیم اس کے بعد میں نے ایف اے کیا جہاں پرائیویٹ، اور اس طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کب احساس ہو اپنی زندگی میں کہ آپ کے اندر کوئی تخلیق کار موجود ہے؟ اچھا یار، میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ احساس کہ میں کوئی تخلیق کار ہوں یا میں کوئی شاعر ہوں یا یہ چونکہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ اربوں کی تعداد لوگ ہیں، اور ان میں جو تخلیق کار ہیں، دانشور ہیں، شاعر ادیب ہیں، اسکالر قسم کے لوگ ہیں، وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ احساس آدمی اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور پھر جب وہ تھوڑا سا شعور کی منزلوں پہ جیسے جیسے وہ طے کرتا ہے، آپ یقین کریں، میں یہ ایک روایتی بات ہوگی کہ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن میں 100% درست بات کر رہا ہوں کہ میں جب تیسری چوتھی کلاس میں، دوسری کلاس میں تھا، تو میں تقریریں کرتا تھا، اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے میں تقریریں کرتا تھا، اور پھر مجھے مثلا اسی طرح، حالانکہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا مجھے کیا کہنا ہے،
تو پھر اس میں کوئی 5ویں 6ٹھی میں شعر کی طرف اپنے آپ یعنی کہ رجحان ہوا. اور اس کی ایک عام وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے استاد محترم اسحاق صاحب انتہائی نفیس آدمی, باذوق انسان, وہ 6ٹھی اے اور بی سیکشن کو تفریح کے بعد وہ ایک نشست آپس میں ہوتی تھی, بیت بازی جسے آپ کہہ رہے ہیں. تو وہاں سے میں نے اپنے شعر حالانکہ اوزان کا نہیں پتہ ہوتا تھا, وہیں بیٹھے بیٹھے مصرے بنانے اور میں نے وہ سنا دینے. تو اس طرح بغیر یہ کہ میں نے پہلے اپنے آپ کو سمجھو کہ یار میں شاعر ہوں اور مجھے شعر کہنا چاہیے, ایسا نہیں ہوا. شروع سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ آدمی جس سطح پہ ہوتا ہے اور جو ذمہ داری اس پہ ڈالی جاتی ہے وہ اس کا احساس لے کر پیدا ہوتا ہے, اور پھر وہ وہی کام سارا انجام دیتا ہے بغیر کسی منصوبے کے, بغیر کسی پلاننگ. تو وہ شاعری کا سفر اس طرح وہ جو ہے جاری. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی خاندان کے اندر کوئی اور بھی شاعر تھے یا آپ نے جو ہے نا وہ پہلا تجربہ کیا اور اس میدان میں آنے کا فیصلہ کیا؟ میں آپ کو اپنا تھوڑا سا خاندانی پس منظر بتانا. جی بالکل بالکل. تو بیسیکلی ہمارا تعلق ہے ٹوٹی راجپوت فیملی سے. ٹوٹی راجپوت فیملی سے. اور الحمدللہ ہمارے خاندان میں بے شمار اللہ کے ولی اور شاعر اور ادیب پیدا ہوئے ہیں. میرے دادا جی وہ بھی شاعری کرتے تھے. پھر میرے والد صاحب تھے, ان کی بھی شاعری کچھ چیزیں آپ بھی میرے پاس پڑھی ہوں گی. اور یہ سلسلہ جو تھا اس طرح چلتا رہا. اور سب سے زیادہ مجھے شاعری میں سپورٹ جس شخص نے کی ہے میرے والد ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مثلا وہ ایک ایسا دور تھا اور شاعروں خاص کر شاعروں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں منظر عام پر تھیں اور ہیں کہ شاعر کو یہ سمجھا جاتا ہے خاص کر ہمارے معاشرے میں کہ یہ انتہائی پاگل اور مجنون قسم کا شخص ہے, بیکار شخص ہے, جس کو کوئی کام نہیں ہوتا وہ شاعری کرتا ہے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. ٹھیک ہے, میں نے جب شاعری کا آغاز باقاعدہ آغاز کیا, جب میں چھپنے لگا تو میرے ذہن میں خوف تھا. وہ خوف یہ تھا کہ یار کہیں مجھے گھریلو سطح پہ خاص کر میرے والدین مجھے کہیں منع نہ کر دیں. لیکن آپ یقین کریں کہ جس دن پہلی غزل میری مصابات میں چھپی, مصابات میں, تو اس غزل کے بارے میں میرے والد صاحب نے مجھے بتایا اور انہوں نے میری اتنی حوصلہ افزائی کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. حالانکہ بے شمار ایسے لفظ جن کا مجھے نہیں پتا تھا لیکن شعروں میں آ گئے. مثلا شعر میں جیسے بھی کہتا تھا وہ بعض مصرے بے وزن بھی ہو جاتے تھے, اوزان سے خارج بھی ہو جاتے تھے. تو میرے والد صاحب مجھے بتاتے تھے. ایک شعر میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا زندگی سے ہاتھ دھوؤں گا میں بھی کچھ دیکھ کے, بے وزن شعر ہے کہ کہیں بعد میں نہ ہو مفہوم لہد میری خراب. تو اب جو لفظ لہد ہے نا اس کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کے کیا معنی ہے, شعر میں لگ گیا. تو یہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ جہاں مردے کو اتارا جاتا ہے قبر یا سامنے اسے لہد کہتے ہیں. تو اس لیے وہ اپنے والد کی حوصلہ افزائی اور ایک خاندانی پس منظر جو تھا اس کو الحمدللہ وہ میں بس جیسے بھی ہے کر رہا ہوں شاید. اس کا مطلب آپ کا جو گھرانہ ہے وہ شروع سے ادبی تھا. سر یہ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ نے پہلا شعر کب کہا اور وہ شعر کون سا تھا؟ یہ ابھی میں نے گزارش کی کہ شعر میں نے یہی کہا تھا. اب چونکہ یہ آپ کے گھریلو ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی پرورش کن پیمانوں پر ہوتی ہے اور آگے چل کر اسے کیا بننا ہے اور وہ کیا بنتا ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنا جو گھریلو ماحول ہے وہ انتہائی مذہبی اور ادبی پایا. ٹھیک ہے, میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے کہ مذہب اور ادب سے ان کا بہت گہرا لگاؤ تھا.
ان کی بہت ریسرچ تھی اور ان کے یہ دو ہی موضوع تھے زندگی میں، مذہب اور ادب۔ اچھا اب وہاں مثلا کیونکہ اسکول آف تھاٹ، پہلا اسکول آف تھاٹ ماں کی گود ہے جی۔ اچھا وہاں اپنے گھریلو حالات کو، وہاں جو ڈسکشن ہوتی تھی، جو باتیں ہوتی تھی، جو گفتگو ہوتی تھی، جن مسائل پہ ڈسکس ہوتی تھی، وہ ساری ہمارے سامنے ہوتی تھی، اور ان پیمانوں پر اس چیز نے بھی بڑا کوٹ کیا شاعری کو، اس حوالے نے بھی وہ اندر کی شاعر کو بیدار کرنے میں بڑا کام کیا۔ تو اسی طرح میں نے یہ سب سے پہلا شعر، یہی جو بھی میں نے گزارش کی ہے یہ کہا تھا، اور آپ کس مثلا یہ باقاعدہ جس کو ادروائز تو وہ میں نے پہلے گزارش کی کہ اسکول کے دوران وہ بیت بازی میں وہیں کوئی ایک مصرع ادھر کوئی ادھر، تو وہ تو سر یہ شعر آپ نے کب کہا تھا؟ آپ کس کلاس میں تھے اس وقت؟ اچھا یہ بھی ایک بات، ایک تھوڑا سا میں جی کہ شاعری کا شوق، چونکہ شاعری کا شوق نہیں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر ادیب پیدائشی ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میاں چنو میں ہماری گلی میں ایک شخص رہتے تھے جن کا نام تھا مرزا نصیر خالد، ان سے میری بڑی دعا سلام تھی، محلے دار، گلی دار، ٹھیک ہے، اور پھر ویسے بھی یعنی کہ ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا، فیملی کا۔ تو ایک دفعہ وہ چائے کے ہوٹل پہ میں چائے پینے گیا تو وہ شعر سنا رہے تھے، تو میں نے کہا یار شعر تو میں بھی کہتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی سناؤ۔ میں نے ان کو جیسے بے وزن شعر تھے، کوئی مصرع ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، میں نے ان کو سنا دیا۔ تو جب وہاں سے باہر نکلے نا تو وہ مجھے کہنے لگا، اس وقت میں جاوید راہی کے نام سے لکھتا تھا، تو مجھے کہنے لگا یار راہی تم بہت اچھا شعر کہہ سکتے ہو۔ تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح اوزان ہوتے ہیں، ردیف، قافیہ، یہ انہوں نے مجھے، اور یہ میاں چنو کی تاریخ گواہ ہے، میرے سب دوست احباب گواہ ہیں کہ اس کے بعد میں نے 5 غزلیں نصیر خالد کو دکھائی اور اس میں کوئی بھی مصرع بے وزن نہیں تھا، بلکہ اس نے کہا کہ جاوید راہی یار اتنی جلدی تو غزلہ پہ آ کے آ گیا، کہیں اپنی تو ہے؟ میں نے کہا یار میری اپنی ہے۔ تو یہ، اور اس شخص نے میرے والد کے بعد مرزا نصیر خالد، جس کو میں اپنا پہلا اور آخری استاد سمجھتا، اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا شاعری میں۔ اور ایک بات کہ یہ بھی میاں چنو کے دوست احباب جتنے بھی شاعر ادیب ہیں جانتے ہیں کہ کبھی نصیر خالد صاحب نے مجھے زبردستی مصرع دینے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کوئی مصرع ہلکا ہے تو انہوں نے مجھے کہا جاوید قاسم اس کو بدلو یا، اور اس سے کیا ہوا کہ اس سے مشق ہوتی رہی، پریکٹس ہو گئی، مشق ہوتی رہی، اور اس طرح یعنی کہ وہ عظیم لوگ۔ کبھی یہ پچھلے دنوں میں کوئی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، کوئی 1-2 ماہ ہوئے ہیں، وہ وفات پا گئے ہیں، اور جب تک وہ زندہ رہے الحمدللہ ان سے رابطہ رہا ہے، بہت عظیم انسان تھے، ان کی اپنی شاعری 5 کتابیں ان کی منظر عام پر ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آج کل کے دنوں میں آپ ایک استاد شاعر ہیں، کیا آپ بھی اپنے کلام کے بارے میں کسی سے مشورہ کرتے ہیں یا آپ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے؟ ایک عرصہ ہو گیا